کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. میں نے یہ کہا کچھ انسان مانتے ہیں بھگوان رجنیش خدا ہے. میں ہندو مذہب کی کتاب پڑھ چکا ہوں, اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. لیکن کئی انسان یہ مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. آؤ ہم یہ پرکھیں کہ بھگوان رجنیش سورہ اخلاص کے 4 لائن کی تعریف پہ اترتا ہے کہ نہیں. سب سے پہلا قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا بھگوان رجنیش ایک ہی ہے؟ کیا وہ ایک ہی انسان ہے جس نے خدا بننے کا دعویٰ کیا؟ سینکڑوں انسان ہیں, خصوصاً ہمارے اس دیش میں ہندوستان میں ہزاروں انسان کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں. وہ صرف ایک ہی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی رجنیش بھکت کہے گا نہیں وہ یونیک ہے, وہ علیحدہ ہے, ٹھیک ہے, ہم دوسرے لائن پہ جاتے ہیں, دوسرے پوائنٹ پہ جاتے ہیں. اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے. کیا رجنیش بے نیاز ہے؟ ہم جب اس کی آتم کتھا یا آٹو بایوگرافی پڑھتے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ رجنیش کو ڈائبٹیز بیماری تھی, ڈائبٹیز کی بیماری تھی. اسے استھما تھا, اسے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا تھا, بیک ایک. آپ سوچئے, بھگوان کو ڈائبٹیز ہے, خدا کو استھما ہے, خدا کو ریڑھ کی ہڈی کی درد ہے. تیسرا لائن, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے. ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے. اس کے والد والدہ بھی تھے, دونوں والدین تھے, جو کچھ سال بعد اس کے شاگرد بن گئے. یہ بھگوان رجنیش 1981 میں امریکہ جاتے ہیں, USA, اور وہاں اسٹیٹ آف اوریگون, ایک اوریگون جو شہر ہے, وہاں اپنا ایک رجنیش پورم شروع کرتے ہیں, اور امریکہ میں ہزاروں امریکن لوگ کو بیوقوف بناتے ہیں. کچھ چند سال بعد امریکن گورنمنٹ اس کو گرفتار کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے. بھگوان رجنیش کہتے ہیں کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے آستے آستے سے زہر دیا. سوچئے, کوئی خدا کو زہر دے سکتا ہے؟ اور 1985 میں 1985 میں امریکن گورنمنٹ اس کو امریکہ کے باہر نکال دیتی ہے, لات مار کے نکال دیتی ہے. پھر سے وہ ہندوستان میں آتا ہے اور پونا شہر میں اپنا جو سینٹر تھا وہاں جاتا ہے, جسے آج کی تاریخ میں کہتے ہیں اوشو کمیون. اور اگر آپ جائیں گے اوشو کمیون میں پونا میں, جو رجنیش کا ایک آشرم ہے, وہاں اس کے قبر پہ, اس کے سمادھی پہ ایک تختی ہے جس میں لکھا ہوا ہے بھگوان رجنیش اوشو never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. اس کے تختی پہ لکھا ہوا ہے کہ اوشو نہ کبھی پیدا ہوئے نہ کبھی مرے, لیکن دھرتی پہ سیر کرنے کے لیے آئے, دھرتی پہ گھومنے کے لیے آئے. 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک کے. Never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. اس تختی پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ بھگوان رجنیش کو 21 ممالک کی ویزا نہیں ملی تھی. بھگوان آ رہا ہے دھرتی کی سیر کرنے کے لیے اور اسے ویزا کی ضرورت ہوتی ہے. اسے 21 ممالک کی ویزا نہیں دی گئی تھی. He was not given visas to 21 different countries of the world. Imagine Almighty God coming and he requires visa to visit different parts of the world. اور آرک بشپ آف گریس کے پادری نے کہا کہ اگر آپ رجنیش کو اس دیش سے نکال نہیں دیں گے تو ہم اس کے گھر اور اس کے چیلوں کے گھر کو جلا دیں گے. اور جو آخری لائن ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے. یہ تو صرف صحیح خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں پاس کر سکتا. آپ اگر اس خدا کے مقابلے میں کچھ بھی چیز اس دنیا میں مقابلہ کر سکتے ہیں تو وہ خدا ہی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ رجنیش عام انسان جیسے, ایک ناک تھے, ایک منہ تھا, 2 آنکھ تھے, 2 ہاتھ تھے, سفید داڑھی تھی. اگر آپ کسی کے ساتھ خدا کا مقابلہ کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں ہے.
مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا 1000 گنا آرنلڈ شوارزنیگر سے طاقتور ہے. آرنلڈ شوارزنیگر کا نام سنے ہوں گے آپ نے. آرنلڈ شوارزنیگر جس کو لقب ملا ہے مسٹر یونیورس, سارے جہاں میں سب سے طاقتور انسان, اس کو ٹائٹل ملا تھا سب سے طاقتور انسان آرنلڈ شوارزنیگر. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا 1000 گنا آرنلڈ شوارزنیگر سے زیادہ طاقتور ہے, آپ اگر خدا کا مقابلہ کسی سے بھی کر سکے, کس سے بھی کرتے ہیں, چاہے وہ آرنلڈ شوارزنیگر ہو, چاہے وہ دارا سنگھ ہو, یا چاہے کنگ کانگ ہو, چاہے 1000 گنا ہو, لاکھ گنا ہو, یا کروڑ گنا ہو, اگر آپ خدا کا مقابلہ کس سے بھی کر سکے اس دنیا میں, اس کا ہمسر کچھ بھی ہے, کس سے بھی آپ کمپیر کر سکے, تو وہ خدا ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے سورہ اخلاص قرآن مجید میں خدا کی تعریف میں. اگر کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ یہ خدا ہے, کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ یہ خدا ہے, اگر اس 4 لائن کی تعریف میں اترتا ہے تو ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ صحیح خدا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں, قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. چاہے آپ کہو اسے رحمان, اللہ کو چاہے رحمان کہو یا اللہ کہو, کچھ بھی کہو لیکن اچھا نام کہو. اور اس کے کئی ایٹریبیوٹس ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی نام ہیں, لیکن وہ نام صحیح ہونا چاہیے اور ایک مینٹل پکچر نہیں ہونا چاہیے. آپ کو آپ کے ذہن میں عکس نہیں پیدا کرنا چاہیے. تقریباً 99 نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, الرحمن, الرحیم, الحکیم, موسٹ گریشیس, موسٹ مرسیفل, موسٹ وائز, no less than 99. اور سب سے اوپر اللہ. ہم مسلمان خدا کو عربی لفظ اللہ سے کیوں پکارتے, اس کی وجہ ہے, ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ لفظ سے کیوں پکارتے بنسبت انگلش ورڈ گاڈ سے, کیونکہ باقی جتنے لفظ ہے وہ زبان میں اس سے کھلواڑ کر سکتا ہے انسان. مثال کے طور پہ جو لوگ انگلش میں کہتے ہیں گاڈ یا خدا یا دیو, یہ جتنے الفاظ ہے اس سے ایک انسان کھیل سکتا ہے. مثال کے طور پہ گاڈ ہے, اگر آپ ایس لگائیں گے تو ہو جائے گا گاڈز, پلورل آف گاڈ. اللہ کا کوئی پلورل نہیں, کوئی جمع نہیں. اگر آپ ایس لگاتے گاڈ کو انگریزی میں تو گاڈز ہو جاتا ہے, خدا کی جمع. جو اسلام میں کل ہو اللہ احد, اللہ ایک ہے. اگر آپ DESS جوڑتے ہیں گاڈ کو, ہو جاتا ہے گاڈس, مطلب عورت خدا. اور اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جنس نہیں, نہ وہ مرد ہے نہ عورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیحدہ ہے, نہ مرد ہے نہ عورت ہے. اللہ از یونیک. اگر آپ گاڈ کو ایڈ کریں گے فادر, وہ ہو جاتا ہے گاڈ فادر, ہی از مائی گاڈ فادر, ہی از مائی گارڈین. اسلام میں اللہ فادر, اللہ ابا نہیں ہے. اگر آپ مدر جوڑتے گاڈ کو, ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اسلام میں اللہ مدر نہیں ہے. اسی لیے ہم مسلم خصوصاً اللہ کو اللہ سے پکارتے ہیں, دوسرے کوئی لفظ سے نہیں, کیونکہ دوسرے الفاظ جو ہے اس سے ایک انسان کھلواڑ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ دیو, دیو کو اگر کہے دیو, اگر ای لگا دیں گے تو دیوی ہو گیا. دیو نے مذکر, 2 ہو گئے نا, دیو اور دیویاں, فیمیل اینڈ میل. اسلام میں گاڈ از نیدر فیمیل نیدر میل, نہ مرد نہ عورت ہے. دیوتاؤں یعنی بہت سے دیو ہو گئے. تو اسی لیے ہم مسلمان خصوصاً اللہ کو اللہ سے پکارتے ہیں. لیکن جب میں تقریر کرتا ہوں جو غیر مسلم کے سامنے, جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے, تو میں لفظ گاڈ استعمال کرتا ہوں, لفظ خدا بھی استعمال کرتا ہوں, جس طریقے سے آج کر رہا ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا یا گاڈ اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں. لوگ اسے نہیں سمجھتے, اسی لیے میں خدا کہہ رہا ہوں یا گاڈ کہہ رہا ہوں, لیکن صحیح معنی میں اللہ